بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھو۔ یہ وہ تسبیح ہے جو فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس تسبیح میں دنیا و آخرت کی قیمتی خزانے چھپے ہیں، صرف نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکیں گے۔ محترم عزیزوں، کائنات کا سب سے بابرکت وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے، جب فرشتے رزق کی تقسیم کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح کا ذکر کریں گے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے الفاظ میں نہ صرف آپ کی دنیاوی مسائل کا حل ہے، بلکہ اس میں آخرت کے وہ خزانے چھپے ہیں جن کی تمنا ہر مومن کرتا ہے۔ آج کل ہم فجر کی نماز کے بعد دنیاوی کاموں میں الجھ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف چند منٹ نکال کر اس تسبیح کو پڑھ لیں تو یقین جانیے کہ پورا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں گزرے گا اور رزق کے دروازے کھلیں گے جو آپ کی سوچ سے بھی پرے ہیں۔ فجر کا وقت دراصل اللہ سے قربت کا سب سے قریبی لمحہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور فجر کی نماز کے قرآن کی قرأت کا اہتمام کرو۔ یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ جب بندہ اس نورانی وقت میں مصلی پر بیٹھ کر اس تسبیح کو پڑھتا ہے جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا کیا عالم ہوگا۔ محترم عزیزوں، یہ تسبیح صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا کلید چابی ہے جو بند قسمتوں کے تالے کھول دیتی ہے۔ بہت سے لوگ رزق کی تنگی اور پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، لیکن وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے سے غافل ہیں جو تمام تنگیوں کا واحد علاج ہے۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صبح کا آغاز اللہ کی بڑائی اور اس کی پاکیزگی بیان کر کے فرماتے تھے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فجر کے بعد کا وقت ذکر و اذکار میں گزارتے تھے اور اسے غنیمت جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وہ برکت ہے جو اس تسبیح کے پڑھنے والے کے پورے دن میں سما جاتی ہے۔ محترم عزیزوں، یہ تسبیح نصیب والوں کو ہی ملتی ہے، کیونکہ ہر کوئی اس مبارک وقت کی قدر نہیں پہچان پاتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھے ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کے ان خزانوں سے مالا مال کرنا چاہتا ہے جو اس تسبیح میں پوشیدہ ہیں۔ ہم اس ویڈیو کے دوران اس تسبیح کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالیں گے تاکہ آپ کا یقین مزید پختہ ہو جائے۔ آپ کی زندگی میں چاہے کتنی ہی تاریکی کیوں نہ ہو، فجر کی یہ تسبیح امید کی وہ کرن ہے جو آپ کے مقدر کو چمکا دے گی۔ اس تسبیح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس قدر اور اس کی عظمت کا وہ سمندر ہے جس میں غوطہ لگانے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اسے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ذرا سوچئے، وہ ہستی جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پر رہتی ہو، اس کا اجر کتنا عظیم ہوگا۔ یہ تسبیح انسان کے دل سے خوف اور غم کو ایسے نکال دیتی ہے جیسے سورج کی پہلی کرن اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم اکثر قیمتی خزانوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کبھی دنیاوی سہارے ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہم اس تسبیح کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں براہ راست خالق کائنات سے جوڑ دیتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جس تسبیح کا ذکر کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ سکون اور وہ برکت لے کر آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بس مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ نماز فجر کے بعد کے یہ چند لمحات آپ کی پوری زندگی کے رخ کو بدل سکتے ہیں۔ یقین کی پختگی اور خشوع و خضوع اس تسبیح کی اصل روح ہے۔ جب آپ پورے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں تو عرش کے فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان تمام برکات اور فضائل کو تفصیل سے بیان کریں گے جو اس تسبیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو فجر کی ان نورانی ساعتوں کی قدر کرتے ہیں اور اپنے رب کو اس طرح یاد کرتے ہیں جیسے یاد کرنے کا حق ہے۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب کائنات کی تقسیم رزق کا عمل جاری رہتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے زمین پر اللہ کے ذکر کرنے والوں کی تلاش میں نکلتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ محترم عزیزوں، جس تصویر کا تذکرہ ہم اس ویڈیو میں کر رہے ہیں یہ کوئی عام کلمات نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ مبارک دعا ہے جسے پڑھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صبح کا نورانی بنا دیتے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے تب تک نہیں اٹھتے تھے جب تک سورج بلند نہ ہو جاتا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرنے والی جماعت کے ساتھ بیٹھوں تو یہ مجھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس تصویر میں چھپے ہوئے دنیا اور آخرت کی قیمتی خزانے دراصل وہ غیبی مدد ہے جو انسان کو ہر قسم کے فکر، فاقے اور غم سے نجات دلاتی ہے۔ جب آپ فجر کے بعد مصلی پر بیٹھ کر ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں تو گویا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ یہ حکم الہی ہمیں بتاتا ہے کہ فجر کے وقت کی تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی پسند ہے۔ محترم عزیزوں، بہت سے لوگ اپنی قسمت کا رونا روتے ہیں، لیکن وہ اس حقیقت سے واقف نہیں کہ قسمت کے تالے فجر کی نماز کے بعد کہ ان مبارک اذکار سے کھلتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس سے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں۔ نصیب والے وہ ہیں جو نیند کی لذت کو چھوڑ کر اپنے خالق کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اس وقت آپ کا مصلی پر بیٹھ کر تسبیح پڑھنا اللہ رب العزت کے نزدیک انتہا وزنی عمل ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دن بھر کے تمام کاموں کا ذمہ داری خود لے لیتا ہے۔ محترم عزیزوں، جس شخص کے کاموں کا ذمہ دار خود کائنات کا مالک بن جائے، کیا اسے کبھی دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس تسبیح کی برکت سے آپ کے رزق میں وہ وسعت پیدا ہوگی کہ آپ کی نسلیں بھی اس سفید یاد ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشادات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا ذکر انسان کو شیاطین کے شر اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انسان کی آخرت کو سنوارنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا کے خزانے تو یہیں رہ جائیں گے، لیکن فجر کی اس تسبیح کے بدلے میں جو خزانے آپ کو آخرت میں ملیں گے وہ لا فانی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کا سایہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ سوار 100 سال تک اس میں چلتا رہے تب بھی ختم نہ ہو۔ یہ وہ کامیابی ہے جس کی طرف ہمیں دوڑنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم جس عمل کو کھول کر بیان کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب لائے گا کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات ہوتے دیکھیں گے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ضائع کرنا دراصل اپنے رزق اور برکت کو ضائع کرنا ہے۔ بہت سے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کے بعد سو جاتا ہے اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اس وقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ماضی اور روحانی دونوں قسم کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ یہ تسبیح آپ کے دل کو وہ سکون عطا کرے گی جو دنیا کی تمام دولت مل کر بھی نہیں دے سکتی۔ یقین اور صبر کے ساتھ جب آپ ان کلمات کو دہراتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیوی مدد آپ کے گرد ایک حصار بنا لیتی ہے۔ اس نورانی گفتگو کو ہم ایسے جاری رکھیں گے تاکہ آپ کو اس تسبیح کی اہمیت کا پوری طرح اندازہ ہو سکے۔
طرح اندازہ ہو سکے، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے، خاص طور پر وہ فجر جو فجر کی ان پاکیزہ ساعتوں میں اسے پکارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مبارک تسبیح کو پڑھنے کی توفیق دے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کے ذکر سے عرش لرزتا ہے اور جن کی دعائیں آسمانوں پر قبول ہوتی ہیں۔ اس سفر کے اگلے مراحل میں ہم اس تسبیح کے مزید وہ راز افشا کریں گے جو آپ کی زندگی کی تقدیر بدلنے والے ہیں۔ محترم عزیزوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہاں ہر طرف بے چینی، رزق کی تنگی اور نفسیاتی مسائل کا دورہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کبھی ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کبھی دنیاوی سہاروں کی تلاش میں اپنی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس ظاہری اسباب نہیں تھے، انہوں نے کیسے آدھی دنیا پر حکمرانی کی؟ محترم عزیزوں، ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور فجر کی ان نورانی ساعتوں کی قدر کرنا تھا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق ڈھال لیا، تو پھر دنیا ان کے قدموں میں ذلیل ہو کر آئی۔ وہ اللہ کو یاد کرتے تھے اور اللہ ان کے تمام معاملات کو غیب سے سیدھا فرما دیتا تھا۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد دنیاوی گفتگو کو ناپسند فرماتے تھے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ ان کا یقین پہاڑوں سے بھی بلند تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر صبح کی شروعات اس تسبیح سے ہو گئی جو حضور کو محبوب ہے تو پورا دن اللہ کی کفالت میں گزرے گا۔ محترم عزیزوں، آج ہمارے سماجی مسائل کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر صرف اسباب پر بھروسہ کر لیا ہے۔ ہم مشینوں کی طرح کام تو کرتے ہیں لیکن برکت سے محروم ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں برکت اس لیے تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ ہے جو احسان نیکی کرنے والے ہیں۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کائنات کے ذرے ذرے کو اس کا تابع کر دیتا ہے۔ آج کا انسان ڈپریشن اور نزائٹی کا شکار ہے کیونکہ اس کے دل میں آخرت کا وہ ڈر نہیں رہا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں تھا۔ وہ ایک سانس کا حساب رکھتے تھے اور فجر کی تسبیح کو اپنے پورے دن کا توشہ سمجھتے تھے۔ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر رچی بسی تھی کہ وہ بھوک اور پیاس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا نہیں چھوڑ دیتے۔ محترم عزیزوں، اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے کہ وہ فرماتا ہے، اگر تم میری طرف ایک پاؤں آگے آؤ گے تو میں تمہاری طرف ایک ہاتھ آگے آؤں گا۔ ذرا سوچئے، اگر ہم فجر کی اس مبارک تسبیح میں اپنے رب کو پکاریں گے تو کیا وہ ہماری سسکیاں نہیں سنے گا؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ تو بس اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ دنیا سے تھک کر میرے در پر آئے اور میں اس کی جھولی بھر دوں۔ ہمیں اپنی غریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ کیا ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے۔ آج ہم فجر کی نماز کے بعد سونے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ یہی وہ وقت ہے جب رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت رزق کی تلاش کیا کرو کیونکہ صبح کا وقت برکت اور کامیابی کا وقت ہے۔ جب آپ مصلی پر بیٹھ کر وہ تسبیح پڑھتے ہیں جو نصیب والوں کا مقدر ہے تو آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو حقیقی سکون ملتا ہے۔ ذکر الہی وہ ڈھان ہے جو آپ کو معاشرے کی برائیاں، حسد اور کینہ سے محفوظ رکھتی ہے اور آپ کے رزق میں وہ وسعت پیدا کرتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ خوف خدا اور حب الہی کا حسین انتظار ہی انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ جہاں ہمیں اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، وہاں آخرت کی جواب دہی کا ڈر بھی دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں ہم ان قیمتی لمحات کو ضائع کر کے قیامت کے دن پچھتاوا نہ سمیٹ لیں۔ صحابہ کرام راتوں کو روتے تھے، صبح کو تسبیح کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں زمین کا وارث بنا دیا۔ محترم عزیزوں، اللہ کی محبت کی باتیں سن کر دل کو
جو ٹھنڈک ملتی ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا رب آپ سے دور نہیں ہے، وہ آپ کی ہر شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور آپ کی ہر پکار کو سن رہا ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے یقین کو پختہ کریں اور فجر کی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ اس ویڈیو میں ہم جس تسبیح کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ آپ کے تمام پریشانیوں کا حل بن کر سامنے آئے گی۔ آپ کے معاشی مسائل ہوں یا گھریلو الجھنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر درد کی دوا ہے۔ صحابہ کرام کی طرح ہمیں بھی اپنے رب پر ایسا توکل کرنا ہوگا کہ جیسے پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد ان لوگوں کے لیے تیار ہے جو فجر کے اس قیمتی خزانے کو سمیٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ان تمام باتوں کو اپنے دلوں میں اتار لیں، کیونکہ ہم اس ویڈیو میں اس گفتگو کے اس عروج تک لے جائیں گے جہاں آپ کو وہ عمل ملے گا جو آپ کی زندگی کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ محترم عزیزوں، جب انسان اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جو انسانی عقل سے بلاتر ہوتے ہیں۔ محترم عزیزوں، یہاں میں آپ کو ایک سچا اور مستند واقعہ سناتا ہوں جو آپ کے یقین کو مزید پختہ کر دے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے عالم اور اللہ کے ولی تھے۔ ان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفر میں تھے اور ایک بستی میں پہنچے۔ رات کا وقت تھا، انہوں نے مسجد میں رکنا چاہا لیکن دربان نے انہیں نہ پہچانا اور مسجد سے باہر نکال دیا۔ وہیں قریب ہی ایک نان بائی روٹی پکانے والے کی دکان تھی۔ اس نے امام صاحب کو دیکھا تو اپنے گھر ٹھہرنے کی دعوت دے دی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس نان بائی کی ایک بات بڑی عجیب دیکھی، اور جب بھی آٹا گوندتا، جب بھی پیڑا بناتا یا روٹی تندور میں لگاتا، اس کی زبان پر مسلسل ذکر الہی جاری رہتا۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا تمہیں اس ذکر کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ اس نان بھائی نے جواب دیا، سبحان اللہ، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی اس ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ بس ایک دعا ابھی باقی ہے جس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وقت کے بڑے امام احمد بن حنبل کی زیارت کروا دے۔ امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تیری یہ دعا اس تسبیح اور ذکر کی برکت سے اللہ نے احمد بن حنبل کو گھسیٹ کر تیرے دروازے تک پہنچا دیا۔ محترم عزیزوں، یہ ہے ذکر کی طاقت۔ جب بندہ فجر کی تسبیح کو تھام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اسباب کو اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیتا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں کہ ہمارا فلاں کام نہیں بن رہا، ہماری فلاں دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ذرا سوچیں، کیا ہماری زبانوں پر بھی ویسا ہی ذکر جاری ہے؟ کیا ہم بھی فجر کے بعد اس تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں جو خزانوں کی کنجی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی ضرورتیں بندوں کے سامنے پیش کرنے کے بجائے ذکر الہی کے ذریعے اللہ کو پکارتے تھے۔ محترم عزیزوں، آج کے دور میں جب مہنگائی اور معاشی تنگی نے ہر گھر کو پریشان کر رکھا ہے، وہاں فجر کی یہ تسبیح ایک ایسا روحانی علاج ہے جو آپ کی زندگی میں معجزاتی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب کائنات کا مالک ہمیں یاد کرنے لگے تو پھر پریشانی کیسی؟ آپ کی زندگی کے الجھے ہوئے معاملات صرف ایک سجدے اور فجر کی اس تسبیح کی دوری پر ہیں۔ ہم دنیا والوں کو اپنی کہانیاں سناتے ہیں لیکن اس مالک کو حال دل نہیں سناتے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ فجر کے ان نورانی ساعتوں میں جب ہر طرف سکون ہوتا ہے، اس وقت آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو انسان کو دنیا کے غلامی سے نکال کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنا دیتی ہے۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ یہ کلمات ادا کرتے ہیں کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام دشمنوں کے مقابلے میں آپ کا محافظ بن جاتا ہے۔ آخرت کی زندگی کا تصور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ چند لمحات کی محنت ہمیں کتنے بڑے اجر سے ہم گناہ کریں گے۔ وہاں نہ کوئی بھوک ہوگی، نہ کوئی پیاس، اور نہ ہی رزق کی تنگی۔ وہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور اس کی نعمتیں ہوں گی، لیکن ان نعمتوں کا حقدار وہی ہوگا
جو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں رہا، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ضائع کرنا دراصل اپنی آخرت کے محلوں کی تعمیر روک دینے کے برابر ہے۔ محترم عزیزوں، ہمیں اپنے وقت کے قدر کرنی چاہیے، خاص طور پر اس وقت کی جس کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کھائی ہیں۔ اس ویڈیو کے اگلے اور آخری مرحلے میں ہم اس مخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کے الفاظ اور اس کے پڑھنے کا وہ خاص طریقہ بیان کریں گے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جسے کرنے کے بعد آپ کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے وہی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ اپنے دلوں کو تیار کر لیں، کیونکہ اب ہم اس راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو دنیا اور آخرت کے خزانوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی راہ پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ محترم عزیزوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت تسبیح کے بارے میں جس کو صرف نصیب والے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ جیسے ہی آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو وہیں ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، نہایت دھیان کے ساتھ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ محترم عزیزوں، آپ نے وہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی وہ عظیم تحفہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ درود پڑھنے سے انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے، گھر سے نحوست ختم ہوتی ہے اور قیامت کے دن یہی درود آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے گا۔ یہ وہ عمل ہے جو دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے، کیونکہ جس دعا کے اول آخر درود ہو اللہ تعالیٰ اسے کبھی رد نہیں فرماتا۔ درود پاک کے بعد اب آپ نے وہ تسبیح 100 بار پڑھنی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں بخاری شریف کی آخری حدیث گواہی دیتی ہے کہ یہ رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ اس تسبیح کے دنیاوی فوائد ہی کہ یہ رزق کو مقناطیس کی طرح کھینچتی ہے، اور آخری بھی فائدہ یہ ہے کہ یہ میزان عمل کو نیکیوں سے بھر دیتی ہے۔ ناظرین محترم، جب آپ یہ تسبیح پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا تصور کریں کہ وہی ذات ہے جو پوری کائنات کو پال رہی ہے۔ اس عمل کے بعد آپ نے 33 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہر بند گلی سے راستہ بناتا ہے۔ قرآن میں وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مال اور بیٹیوں کے ذریعے مدد دیتا ہے اور اس کے لیے نہریں اور باغات جاری کر دیتا ہے۔ استغفار آپ کے رزق کی رکاوٹوں کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس وظیفے کو مکمل کر لیں۔ اب باری آتی ہے دعا کی، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سے کامیابی شروع ہوتی ہے۔ دعا مانگنے کا ایک سبق آموزہ طریقہ سمجھ لیں۔ جب کوئی فقیر کسی سخی کے دروازے پر جاتا ہے تو وہ اس کی منتیں کرتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور تب تک نہیں لوٹتا جب تک اسے کچھ مل نہ جائے۔ جب ایک انسان کا دل فقیر کی عاجزی دیکھ کر نرم ہو جاتا ہے تو ذرا سوچئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ آپ کو خالی ہاتھ کیسے لٹائے گا۔ آپ نے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اور عاجزی کے ساتھ مانگنا ہے۔ دعا کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، پھر درود پاک پڑھیں اور پھر اپنی تمام حاجتیں، رزق کی تنگی اور دولت کے مسئلے اس کے سامنے رکھ دیں۔ بے شک آپ مانگنے کا طریقہ سیکھ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے خزانے ایسے عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ یہ تسبیح اور یہ دعا آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گی، بشرطیہ یہ کہ آپ کا یقین پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آپ کی ہر دعا کے لیے پروں کا کام کرے گی جو اس سیدھا عرش الہی تک پہنچا دیں گے۔ محترم عزیزوں، یہ تھا وہ قیمتی خزانہ جو ہم نے آج
آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ بھی نصیب والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو فجر کی برکات سمیٹتے ہیں، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس نیکی میں حصہ دار بنیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روزانہ ایسے ہی مستند وظائف ملتے رہیں۔ کمنٹس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔